खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश। बनू और करक में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गंदम की फसल को नुकसान का खदशा। फैसलाबाद और झंग में भी आंधी और बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे वक्फे से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची के इलाके सखी हसन के करीब मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि वाटर टैंकर ने नाज़िमाबाद में शहरी को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पर कुछ लोगों ने टैंकर का पीछा किया। टैंकर तेज़ रफ्तारी की वजह से सखी हसन के करीब उलट गया। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़कर टैंकर को आग लगा दी। शहरियों का टैंकर ड्राइवर पर तशद्दुद। रहीम यार खान में सिटी अंडरपास के करीब पेट्रोल एजेंसी में आग लग गई। आग ने कई झोंपड़ियों और 6 दुकानों को लपेट में ले लिया। 3 साला बच्ची समेत 3 अफराद झुलस गए। आग की शिद्दत में इजाफा, करीबी घरों को खाली करवा लिया गया। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में अपने फार्म हाउस पर इशाइया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की भी शिरकत। अमरीका ने वजाहत की है कि चीनी दरामदात पर टैरिफ 145% है। इस इतला के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में डाउ जोन्स इंडेक्स मजीद 2000 पॉइंट्स गिर गया। S&P इंडेक्स में 5.9% कमी हुई, जबकि टेक इंडस्ट्रीज पर मुश्तमिल नेस्डेक इंडेक्स 6.9% गिर गया। मुरीद के में GT रोड पर राबी रियान यू टर्न के करीब कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर। हादसे में खातून और बच्चा जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में मुकाबला, मतलूब मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फ़ोन बरामद। SSP मलीर का कहना है कि मुलजिम ने 100 से ज़ायद वारदातों का इतराफ़ किया है। कोरंगी महरान टाउन में घर में फायरिंग से नौजवान हलाक, वाक़ई की तहकीकात जारी। लांढी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। कोयटा से 250 अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान भेजने के लिए चमन मुंतकिल। DC चमन का कहना है कि चमन के रास्ते बलोचिस्तान से 3500 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को वापस भेज दिया गया। चमन के रास्ते अफगानिस्तान जाने वालों के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी, मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा से गिरफ्तार दर्जनों फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वाले 10 फ़लस्तीनियों की हालत ख़राब, अस्पताल मुंतकिल। गजा पट्टी के फ़लस्तीनियों को शाम के शुमाल में बसाने की तैयारियां शुरू। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे पर कतर और तुर्की शामी हुकूमत से राबते में हैं। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरियाए हडसन में गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे में 6 अफराद हलाक हुए। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में जब भी मुश्किलात होती हैं, इसके पीछे यहूदी साजिश होती है। इन हालात में क़याम पाकिस्तान का मकसद इसको समझना चाहिए। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि नून लीग साबित करे कि वो पाकिस्तान बनाने वाली जमात मुस्लिम लीग की वारिस है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले, इसराइल और इसके हामियों की मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट करें। इसराइल के खिलाफ एहतजाज में किसी की जान और माल को नुकसान न पहुँचे। इसराइल और उसके हामियों की मसनूआत का बॉयकॉट पुरअमन तरीके से होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के दौर में वफाकी वजीर ख़जाना रहने वाले असद उमर ने तहरीक इंसाफ के बानी की तरफ से उस्मान बुज़दार को पंजाब की वजारत आला देने के फैसले का तमस्खुर उड़ा दिया। कहा, एक दिन बानी PTI ने उन्हें बताया कि पंजाब के लिए ज़बरदस्त वजीर आला मिल गया है। पूछा कौन है वो, तो बताया उस्मान बुज़दार। पहले कभी नाम नहीं सुना था, इसलिए दोबारा पूछने पर बताया कि वो उस्मान बुज़दार है जिसके घर बिजली भी नहीं है। असद उमर बोले, बानी PTI के इस गलत फैसले का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
وزیر مملکت برائے ریلوے بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے کہ 10 اپریل 2022 کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا گیا۔ اس تاریخی دن کو 3 سال مکمل ہو گئے۔ IMF کو خطوط لکھ کر پاکستان کی مالی امداد رکوانے کی مذموم کوشش کی گئی۔ ملک کو عذاب میں مبتلا کرنے والے آج بھی نہیں بدلے۔ افواج پاکستان کے خلاف مہم آج بھی جاری ہے۔ خیرپور کی تحصیل ٹھری میرواہ میں صحافی اللہ ڈنوشر کے قتل کے الزام میں خاتون سمیت 5 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ SSP کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں صحافی کے قتل میں خاتون سمیت 5 ملزمان کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ مزید تفتیش کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا۔ سندھ کو دہشت گردی، منشیات اور دیگر جرائم سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکاء کا عزم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی نجی گاڑیوں پر سول ڈریس میں گارڈز کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ حکومت کی مؤثر پالیسی کے باعث دہشت گردی کو کنٹرول کیا گیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں دہشت گردی، منشیات اور دیگر جرائم کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں، جس سے شہریوں کو کوئی پریشانی نہیں۔ دریائے سندھ پر کینال نکالنے کے منصوبے کے خلاف PTI نے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ معاملے کے حل کے لیے 15 روز میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کینال کی تعمیر سے متعلق سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں۔ چولستان کینال منصوبے پر مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری تک کام روکا جائے۔ 60 روز کے اندر ارسا اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ پانی کی دستیابی سرٹیفکیٹ پر غیر جانبدارانہ آڈٹ کرایا جائے۔ قرارداد اسپیکر آفس میں PTI کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل، علی محمد خان اور احمد چٹھا نے جمع کرائی۔ دریائے سندھ سے مجوزہ 6 کینالز نکالنے کے خلاف حیدرآباد میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ریلی۔ ٹھنڈی سڑک سے پریس کلب تک واک کی گئی۔ ٹھٹھا میں کوہستانی پٹی کے مکینوں کا بھی احتجاج۔ دادو میں میہر بار کا احتجاج آج 15ویں روز بھی جاری رہا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نئے کینالز نامنظور ہیں۔ یہ دو ٹوک موقف ہے، سندھ کے پانی پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس احمد لغاری سے ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ پاکستان کے توانائی کے شعبے میں جاری اصلاحات، نجکاری اور طویل المدتی تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ وزیر توانائی کا ورلڈ بینک کے توانائی شعبے میں دیرینہ تعاون پر شکریہ۔ کہا گرڈ کا استحکام اور ڈسکوز کی کارکردگی میں بہتری اولین ترجیحات ہیں۔ نیٹ میٹرنگ اور شمسی توانائی پالیسیوں کا سرنو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کسی کو ہڑتال کرنی ہے، دھرنا دینا ہے تو شوق سے دے، عوامی مفاد پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا 2 ٹوک پیغام۔ صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات ایکٹ لانے کا فیصلہ۔ محکمہ صحت کے اجلاس میں کہا کہ عوامی وسائل کا ضیاع قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ صحت بلوچستان کو ہر سال 80 ارب روپے سے زائد دیے جاتے ہیں۔ اتنی رقم میں تو بلوچستان کے ہر شہری کا علاج مہنگے ترین نجی اسپتال میں ہو سکتا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا مستونگ میں دھرنا 15ویں روز میں داخل۔ اختر مینگل کا کہنا ہے کہ ان کا دھرنا خواتین کی ماورائے آئین گرفتاری کے خلاف ہے۔ جس دن خواتین رہا ہو جائیں گی دھرنا ختم کر دیں گے۔ حکومت نے قومی شاہراہیں خود بند کی ہیں، پرامن احتجاج کو انتشار میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اختر مینگل دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر آبپاشی صادق عمرانی کی دیگر صوبائی وزراء کے ہمراہ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا اختر مینگل نے بطور وزیر اعلیٰ یا رکن قومی اسمبلی کوئی ترقیاتی کام نہیں کرائے۔ اختر مینگل نے استعفیٰ دیا ہے۔ انہیں چیلنج ہے کہ الیکشن میں آ جائیں، پیپلز پارٹی جیت کر دکھائے گی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں لگنے والی آگ پر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا سروے۔ CEO کورنگی کنٹونمنٹ کے مطابق آگ اب بھی اسی شدت کے ساتھ جاری ہے، پھیلاؤ روکا جا چکا ہے۔ وزارت پیٹرولیم نے میتھین گیس کی جانچ کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ آگ کے اطراف 500 میٹر کا علاقہ سیل کر دیا گیا ہے۔
کراچی بار کے صدر عامر نواز وڑائش پر حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں عامر نواز کی گاڑی اور ان کے پیچھے موٹر سائیکل سوار افراد کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آئی چندرگڑھ روڈ پر رکتے ہی ملزمان نے عامر نواز پر تشدد شروع کر دیا۔ صدر کراچی بار پر تشدد کا واقعہ منگل کی رات پیش آیا تھا۔ پولیس نے عامر نواز وڑائش کے مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمہ عامر نواز نے موقف اختیار کیا ہے کہ مار پیٹ کے دوران ملزمان نے ان کی گھڑی اور موبائل فون چھین لیے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ خاتون کے بھائیوں نے ان پر حملہ کیا۔ وہ اس خاتون کو جانتے تک نہیں۔ خاتون نے ویڈیو میں انہیں مزید دھمکیاں بھی دی ہیں۔ ویساکھی میلے میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد واہگہ بارڈر سے پاکستان پہنچ گئی۔ میلے کی مرکزی تقریب 14 اپریل کو گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر اس سال یاتریوں کے ویزوں کی تعداد 3000 سے بڑھا کر 6751 کی گئی ہے۔ وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو دوریاں ختم کر کے بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا۔ ٹرمپ نے ٹیرف لگایا، دنیا کی اسٹاک مارکیٹس گر گئیں۔ ٹیرف میں 90 دن کے وقفے کا اعلان کیا، اسٹاک مارکیٹس اوپر چلی گئیں۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹرز نے ڈونلڈ ٹرمپ کو شک کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، الزامات لگا دیے، سوال اٹھا دیے کہ کہیں ٹرمپ کے حامیوں، ساتھیوں اور الیکشن مہم میں چندہ دینے والوں نے مال تو نہیں بنایا، پیسے سے پیسہ تو نہیں کھینچا، کہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بندوں کو خفیہ فائدہ پہنچانے کے لیے اسٹاک مارکیٹس کو رگڑا تو نہیں لگایا۔ ڈیموکریٹ سینیٹرز نے ٹیرف کو اسٹاک مارکیٹ سے منافع کمانے کا کھیل قرار دے دیا۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں پر کرپشن سے پیسہ بنانے کا الزام لگا دیا، کانگریس سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اور آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں آج پاکستان کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ سے ہوگا۔ ایک اور میچ میں آئرلینڈ کی ٹیم ویسٹ انڈیز سے ٹکرائے گی۔